لفظ عفو قرآن مجید میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا اس کا مشہور معنی ہے معاف کرنا، معافی، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو بخش دیا۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ لفظ عفو کا دوسرا مشہور معنی آتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، جیسے طلاق کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ۔ یہاں یعفون کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کہ اگر تم رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو نصف مہر دے دو۔ ہاں البتہ اگر وہ خواتین خود چھوڑ دے، ترک کر دے تو ٹھیک ہے پھر۔ تو یہاں الا ان یعفون میں جو لفظ عفو ہے یہ ترک کرنے اور چھوڑنے کے معنی میں آیا ہے۔ تیسرا معنی اس لفظ کا ہے ضرورت سے زیادہ مال، جسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کرے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ چوتھا اس لفظ کا مشہور ایک اور معنی ہے، وہ ہے کثرت، زیادہ ہو جانا کسی چیز کا، جیسے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّىٰ عَفَوْا، پھر ہم نے ان کی حالت بدل دی اور ان کی بری حالت کے بجائے ہم نے خوشحالی کر دی، یہاں تک کہ وہ ان کی کثرت ہو گئی، وہ پھلے پھولے اور بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ تو یہاں حتیٰ عفو یہ کثرت اور زیادہ ہو جانے کے معنی میں